وزیر کی نیت گاؤں کی خوبصورت لڑکی۔ ایک وزیر راجہ کے تابع تھا، وہ راجہ کے حکم سے سارا کام کاج کرتا تھا۔ اس وزیر نے راجہ سے چھپ کر گاؤں کے تمام لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ تم مجھے اس مقرر تاریخ کو اتنا مال دو گے ورنہ میں تم لوگوں کو مروا ڈالوں گا، اور مجھے روکنے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ گاؤں کے غریب لوگ بہت ڈرے ہوئے وزیر کا کون مقابلہ کرتا، تو اسی مقرر تاریخ کو وزیر کو مال و دولت دینے آ جاتے۔ وزیر کے ساتھ کھڑے سپاہی اور دربار کے لوگ وہ وزیر سے مال لے کر چپ کر جاتے۔ یوں وزیر کا ظالم پن برقرار تھا۔ لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ لوگ راجہ سے بالواسطہ ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ اگر انہیں کچھ بھی بات کرنی ہوتی تو وہ سب سے پہلے وہ بات وزیر سے کرتے، اور وزیر راجہ کو جا کر غریب عوام کا مسئلہ بتاتا، تو یوں ان کا راجہ سے رابطہ بنتا۔ اس وجہ سے لوگ اس وزیر سے ڈر جاتے اور کوئی بھی کچھ نہ کرتا۔ لوگ مسلسل اپنا مال و دولت اس وزیر کو دیتے جا رہے تھے۔ وزیر بہت امیر ہوتا جا رہا تھا اور گاؤں کے لوگ اتنے ہی غریب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسی گاؤں کی ایک لڑکی نے یہ سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور وزیر کو انجام تک پہنچانے کے لیے وہ سلطنت کی طرف کو آ پہنچی۔ سلطنت کی بازار میں گئی، وزیر سے ملاقات کرنے کی چاہ کی، مگر وزیر بہت لوگوں میں گھرا ہوا تھا۔ تب اس نے دکان کے پاس دور سے کھڑی وزیر کو دیکھ رہی تھی، اس کو اشارے کر رہی تھی۔ وزیر بڑا بے غیرت تھا، وہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتا۔ وزیر نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ ماشاءاللہ، اتنی خوبصورت لڑکی جیسے کہ حسن کا پورا بازار ہی ہو۔ وہ اس وزیر کو دیکھ رہی تھی، وزیر اس کو دیکھ رہا تھا، دونوں کی آنکھوں میں آنکھ۔ وہ لڑکی وزیر کی طرف پہنچی، دونوں نے گپ شپ کی، باتیں کی۔ وزیر نے کہا کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، تو فوراً اس لڑکی نے شادی کے لیے ہاں کر ڈالی۔ وزیر نے کہا کہ میری یہ مال و دولت ساری تمہاری ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وزیر نے کہا اپنی جان دے سکتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ ذرا یہ مال جو تم نے لوگوں سے چھینا ہے اسے واپس دے کر تو دکھاؤ۔ تو وزیر اس لڑکی کی محبت میں سارا مال گاؤں والوں کو واپس دے چکا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار